بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حج کا بیان جاری ہے اور اس سلسلہ میں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج کا تھا کیا وہی طریقہ آج تک ہے یا اس میں کوئی تبدیلیاں آ گئیں یا اس میں تحریفات ہوئیں۔ تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حج کا باقاعدہ آغاز ہے یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے 3000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے مبارک سے شروع ہوا، اور یہ کسی نہ کسی شکل میں حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک جاری رہا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقہ پر حج فرمایا تھا اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے حج کی جو اصلی شکل و صورت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں جو اصل طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے دور پاک تک جس طریقہ سے حج ادا کیا جاتا تھا وہ بے بنیاد رسمیں تھیں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے قطعاً مختلف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر متعدد مرتبہ ان تحریفات کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام رسموں میں سے ایک اس رسم کو بھی عرب کے جاہلوں نے بطور خاص رواج دے رکھا تھا، اور وہ احرام باندھنے کے متعلق تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب عرب کے لوگ احرام باندھ لیتے تو ان کا یہ عقیدہ یا ان کی یہ رسم تھی کہ بھئی اب جب ہم نے احرام باندھ لیا ہے نا تو اب ہم نے گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اگر ہم گھر کے دروازے سے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمارا حج نہیں ہوگا، تو وہ گھر کی کھڑکیوں سے یا پچھلے دروازے سے پلانگ کے آتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حج کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بلا جواز رسم کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم حالت احرام میں گھروں کے پچھلے دروازے کی طرف سے آؤ، ولکن البر من اتقى، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو تمہارے دل کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اصل نیکی ہے وہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور پرہیزگاری ہے۔ اور قرآن حکیم نے اس طرح نیکی کی اصل روح کو واضح فرمایا اور ان کی جو غلط رسومات تھی ان کا دروازہ بند کر دیا۔ اور اسی طرح دور جاہلیت میں دوسری باطل رسموں کی طرح ایک یہ رسم بھی تھی کہ حج اور عمرہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اس غلط عقیدے کی بنا پر انہوں نے مختلف مہینے ڈیسائیڈ کیے ہوئے تھے کہ بھئی یہ حج کے مہینے ہیں، یہ عمرے کے مہینے ہیں، جس کے لیے وہ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے، اور دور دراز سے حج کے لیے الگ آنا، عمرے کے لیے الگ آنا، اور اب جو دور سے آتے تھے ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی تھی۔ پھر جب اسلام کی آمد ہوئی، دین حق کی آمد ہوئی، تو تمام باطل قوتوں کو ختم ہونا پڑا اور ہر بت کو ٹوٹنا پڑا، اور حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مضمون کو ارشاد فرما دیا فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، کہ جو شخص اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ یا اس طرح ایک غلط نظریہ یہ بھی تھا کہ جب کوئی بھی بندہ حج یا عمرہ کے لیے جاتا تو وہ اپنے اوپر لازم قرار پکڑ لیتا کہ بھئی اگر میں نے حج یا عمرہ کے لیے زیادہ سفر لے کر گیا تو یہ میرے لیے حرام ہے، اور وہ اپنے اس عمل کو تقوی سے تعبیر کرتے کہ یہ ہمارا تقوی ہے کہ ہم حج یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور ہم نے ساتھ نہ زیادہ سفر رکھا ہے، نہ کھانے کا سامان رکھا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے جانا۔ کیوں نہیں لے کے جانا؟ یہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معین ہیں، مقرر کر دیے گئے ہیں۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج فرض کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی اور گناہ کرے، اور نہ جھگڑا کرے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو بلائی بھی کرو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔
یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے اور ہر بات کی اسے خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ گوارا نہیں ہے کہ انسان غلط سوچ کی بنا پر ناروا پابندیاں اور غلط رسمیں اپنا لی جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرنے والوں کو کہ اپنا ذاتی راہ، ذاتی سفر، کھانے پینے کا سامان اور پیسے اور جو ضروریات ہوں وہ ساتھ لے کر جائیں، اور پھر فرمایا کہ بہترین ذاتی راہ تو تمہارا تقویٰ ہی ہے، مگر یہ دنیا کا سامان، یہ جو عارضی ہے، اس سے ساتھ لے کر جاؤ حج کے